وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا ومنيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول لیلۃ من رمضان نادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. رواہ ابن ماجہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور رب زدنی علما آمین. ہمہ قسم کی تعریف اور توصیف، عبادت، بزرگی، بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا اس ساری کائنات کا پالنہار ہے. اسی کے قبض قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. اس اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج میں اور آپ الحمدللہ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میں اور آپ بڑے ہی شدت کے ساتھ، بڑے ہی رغبت کے ساتھ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، جس چیز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ ہے ماہ رمضان. ایک مہمان میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے انشاءاللہ. جس طرح میرے اور آپ کے گھر کوئی بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے، کوئی پی ایم سی ایم آنے والا ہوتا ہے، یا کوئی بارات آنے والی ہو، تو ہم گھر کو کیسے سجاتے ہیں، ان کے استقبال میں گھر کو کیسے سنوارتے ہیں، ماحول کو کیسے بدل دیتے ہیں. جیسا گھر تھا ویسا نہیں رہتا. ان کے آنے کی وجہ سے، ان کے استقبال میں ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. اپنے صبح شام بدل جاتی ہے، ہمارا کھانے پینے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، سب کچھ زندگی کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے گھر کوئی بڑا آدمی آنے والا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے. یہ اس سے بھی کئی گنا بڑا مہمان میرے اور آپ کے پاس رب العالمین کے بعد سے بھیجا جانے والا مہمان آ رہا ہے. میری اور آپ کی زندگی میں وہ مہمان آ رہا ہے جس کی آمد کا انتظار نبی علیہ السلام انتظار کرتے تھے، جس کے استقبال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، جس کے استقبال میں، جس کی آمد کے انتظار میں ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں رمضان میں صحت مند رکھ، ہمیں رمضان میں تندرست رکھ، ہمیں رمضان میں عبادت کرنے والا بنا، ہمیں رمضان کو صحیح قدر کرنے والا بنا. ایسا مہمان میرے اور آپ کے پاس آنے والا ہے.
میری اور آپ کی زندگیوں میں آنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی زندگیوں میں اس ماہ مبارک کو نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ ہماری زندگیوں میں ہماری صبح شام جو رمضان کے مہینے کی ہوگی، اللہ رب العالمین ان دنوں میں ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ معزز حاضرین، یہ رمضان جو میری اور آپ کی زندگی میں بارہا آ چکا ہے، جس میں سے ماشاءاللہ کچھ اللہ کے نصیب کچھ نصیب بندے ہوں گے جنہوں نے اس کی قدر کی ہوگی، جس نے اس رمضان سے صحیح فائدہ اٹھایا ہوگا، اور اکثر و بیشتر تو یہ ہے کہ رمضان آتا بھی اور چلا بھی جاتا ہے، زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آ بھی جائے اور پھر ہمارے زندگی میں تبدیلی نہ آئے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ بتائیے دوستو، بتائیے میرے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں رمضان جیسا ایک بابرکت مہینہ آئے، رمضان جیسا مغفرت والا مہینہ آئے، رمضان جیسا نیکیوں والا مہینہ آ جائے، رمضان جیسا وہ مہینہ آ جائے جو مجھے اور آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے آتا ہے، جنت کی بڑی بڑی وسعتوں میں لے جانے کے لیے آتا ہے، رب العالمین کی رحمتوں کو لاتا ہے، رب العالمین کی مغفرتوں کو لاتا ہے۔ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آتا بھی اور چلا بھی جاتا ہے، لیکن کوئی تبدیلی میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آتی ہے، تو بتاؤ میرے دوستو، اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے زمین پر؟ میں اور آپ رمضان میں سانس لیتے ہیں اور پھر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے، تو بتاؤ اسے زندگی میں اور کون بدلا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی صبح شام عام دنوں کی طرح نہیں رہتی، رمضان کا دن عام دنوں کی طرح نہیں رہتا، رمضان کی راتیں عام راتوں کی طرح نہیں رہتی۔ رمضان میں کوئی گزرتے ہوئے مسجد پر بھی غیر مسلم نظر ڈالتا ہے تو اس پر بھی اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے مسلمان دیکھو کتنی عقیدت سے، محبت سے، حلاوت سے عبادت کرتے ہیں، وہ ہم کو دیکھ کر، ہماری عبادات کو دیکھ کر وہ بھی اپنے آپ کو اپنے کاموں میں، اپنے دوسرے معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ وہ نرمی پیش کرتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کا، اور رمضان کا مہینہ آئے اور میری آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لائے، سمجھ جاؤ کہ پھر آخرت میں اللہ کے دربار میں کچھ روئی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ نے سنا ہے، جب آپ ممبر رسول پر قدم ڈالتے تھے، ایک مرتبہ آمین، ایک سیڑھی پر چڑھے آمین، دوسری پر چڑھے آمین، تیسری پر چڑھے آمین۔ پوچھنے والے صحابہ نے پوچھا کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا؟ آج آپ ممبر رسول ممبر پر قدم ڈالتے اور آمین کہتے جاتے، وجہ کیا ہے؟ تین میں سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائی، اس میں ایک بات سن لیجئے، وہ آدمی جس کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ مل بھی جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، وہ بڑا بدنصیب ہے، خاک آلود ہو جائے وہ بندہ، غرق ہو جائے، برباد ہو جائے وہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ایسا بابرکت مہینہ مجھ پر اور آپ پر سایہ فکر ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے ہمیشہ کہا کرتے تھے، لوگوں تم پر ایک ایسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ ایک اور حدیث جو ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كانت اول لیلۃ رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، ایک منادی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بڑھتا چلا جا، بڑھتا چلا جا، آگے بڑھتا جا، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اپنے آپ کو روک لے، روک لے، روک لے۔ اعلان ہوتا ہے یہ بابرکت رات آنے والی ہے، یہ بابرکت لمحات آنے والے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کو جب ہم نے یہ آیت تلاوت کی تو بہت سارے کے چہرے میں نے دیکھا کہ سب کو نیا سا لگا کہ ابھی رمضان تو نہیں آیا، مولانا رمضان کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آئیے دوستو، رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنی چاہیے، اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ جب آپ کے گھر کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو مہینوں مہینوں تیاری ہو جاتی ہے، جب ہمارے گھر کوئی شادی ہوتی ہے کئی مہینے اس شادی کی تیاریاں چلتی ہے۔ ارے یہ شادی سے بڑھ کر، سی ایم پی ایم سے بڑھ کر یہ ساری دنیا کی وقتی چیزیں ہیں، یہ رمضان آخرت کی تیاری کے لیے آتا ہے، اس کے لیے ہم کو کیسی تیاری کرنی چاہیے؟
اس کے لیے ہمیں کیسے چوکنا رہنا چاہیے۔ مختصر بات آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ محترم حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے اندر انسان کو خیر بھی ملتا ہے اور برکتیں بھی ملتی ہے۔ دو مختصر باتیں سنیے اور آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث، ایک صحابی آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ دونوں دوست ایک مرتبہ اسلام قبول کرتے ہیں، ایک شہید ہے اور اس دوسرا دوست اس کے کئی دن کے بعد جنت میں انتقال ہوتا ہے، تو دونوں کے انتقال میں جو شہید ہوتا وہ جنت میں پہلے نہیں جاتا، بعد میں انتقال نارمل انتقال ہوتا وہ جنت میں جاتا ہے۔ اس کی وجہ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شہید سے بھی پہلے شہید نہ ہونے والا جنت میں اس لیے گیا کہ اس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ اپنی زندگی میں ایک اور پا لیا۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے اس رمضان کا، کتنی بابرکت زندگی ہوگی جو رمضان کو پالے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں خیر و برکت کیا ہوتی ہے، اس سلسلے میں جاننے سے پہلے چند نکات آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے پہلی چیز جو رمضان آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے وہ ہے اپنے نیتوں کی اصلاح کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کو اجر دوں گا۔ تو روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ ہمارے بہت سارے باپ رمضان میں روزہ رکھے تو ذرا ڈیٹ ہو جاتا، لے کیا بولتے، رمضان میں روزہ رکھے تو ڈیٹ ہو جاتا، تو ڈیٹ کے لیے روزہ رکھتے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اجر دے۔ اس کے علاوہ جو نیت ہے خالص ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرے، ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرے، شرک کی بو اپنے زندگی میں نہ آئے، اس کا خیال رکھے۔ نیت خالص ہونے بہت ساری باتیں ہیں نیت کے خالص کرنے میں، بس آپ کو اشارہ کرتا چلو، پہلی چیز اخلاص ہو، دوسری چیز شرک سے توبہ کر لے۔ ہو سکتا زندگی میں کئی احباب اپنی زندگی میں کوئی بیمار ہے، کوئی بے پار نہیں ہو رہا ہے، کبھی کوئی تعویذ پلیتا کسی کے پاس چلا گیا ہو، رمضان سے پہلے توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے۔ یاد رکھے اگر اپنی زندگی میں شرک ہے تو پھر رمضان کی کوئی عبادت فائدہ مند نہیں۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لے، اپنی نیتوں کو پاک اور صاف کر لے رمضان کے لیے، کیونکہ رمضان جو آتا ہے ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تقویٰ اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام ہے، جب نیت صاف نہیں ہوگی تو تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نیتوں کو صاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے رمضان میں؟ جو رمضان کے روزے رکھتا ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اس کی نیت صاف ہو، تبھی جا کر اس کو رمضان کے روزے فائدہ مند پہنچائے، فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو رمضان سے پہلے کرنی ہے، اپنے دلوں کی صفائی، نیتوں کو خالص بنانا اللہ کے لیے۔ اور دوسرا کام جو رمضان کے آنے سے پہلے اور رمضان میں، یہ دونوں کرنے کا کام کیا ہے؟ التوبۃ الصادقہ، التوبۃ الصادقہ، پکی سچی توبہ۔ توبہ بہت اہم ہے دوستو، اپنے گناہوں کی مغفرت بہت اہم ہے دوستو۔ اللہ رب العالمین نے جو توبے کا موقع دیا مجھے اور آپ کو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اور آپ گنہگار ہیں، گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر توبہ نہ ہوتی تو بتاؤ کیا حالت ہوگا میرا اور آپ کا۔ توبہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لہٰذا توبہ رمضان سے پہلے بھی کرنا ہے اور رمضان میں بھی گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ مانگتے رہنا ہے۔ اس کے لیے رمضان مجھے اور آپ کو یاد رکھیے کہ توبہ اللہ کو بہت پسند کام ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، ارے گناہ ہم نہیں تو کون کرتے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا رحمان یا رحیم۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرشتوں میں اعلان کرتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا
اس میرے بندے نے مجھ کو پکارا ہے، میری رحمت کی امید رکھی ہے، یقین مارو میرے دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کرتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو سحری کے ٹائم پر، سحری کے وقت میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس ٹائم پر مجھے اور آپ کو چاہیے رمضان میں سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ کے لیے اور توبہ استغفار کرے۔ اس ٹائم پر جو توبہ کی جاتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ توبہ استغفار کا کوئی وقت خاص نہیں، ہر وقت آپ توبہ استغفار کرتے رہیے۔ سحری کے ٹائم کا اور افطار کے وقت کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، ان دونوں ٹائموں میں لازمی طور پر توبہ استغفار کرتے رہیے۔ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے میں، رونے میں صرف کر دیجیے پورا رمضان چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے دل روتا رہے، ہمارا دل روتا۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، دل میں روتے رہیے اللہ سے، اللہ میری زندگی میں بہت غلطیاں ہو گئی، اللہ رمضان آیا اور چلا جا رہا ہے، میری زندگی بدل۔ اپنے دل میں اللہ سے گڑ گڑاتے رہیے، روتے رہیے اللہ کے دربار میں۔ یہ مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو توبہ استغفار کے لیے تیار کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا توبہ کا دوستو، صرف رمضان نہیں، آپ توبہ استغفار ابھی سے کرتے رہیں گے، اس کا فائدہ اہل علم لکھتے ہیں جب بندہ توبہ استغفار کثرت سے کرتا ہے نا، عبادت کا مزہ اس کو ملتا ہے۔ اصل بات یاد، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے مزہ آتا نہیں، روزہ رکھتے کیا حلاوت نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ گناہوں کا اثر زیادہ ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ جس کی زندگی میں گناہوں کا اثر ختم ہو جائے گا توبہ استغفار سے، اس کی زندگی میں روزے کا مزہ، نماز کا مزہ، تراویح کا مزہ، تلاوت کا مزہ، اللہ اکبر کیا رہتا دوستو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ حلاوت ہی کچھ اور ہے۔ اگر وہ حلاوت چاہتے ہیں رمضان سے پہلے توبہ استغفار کیجئے، دیکھیے رمضان کتنی مزیدار رہے گا، رمضان کے روزے کتنی مزیدار رہیں گے۔ اس کے بعد آئیے وقت کی پابندی۔ وقت بہت اہم ہے دوستو۔ ہمارا کیا، رمضان آنے سے پہلے ہمارے پاس ایک شیڈول رہتا ہے، کیا ہے؟ حلیم کھانے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، گنجی پینے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اور حلیم سینٹرز میں کون اچھا حلیم بناتا ہے، یہ بار اس کا نہیں جانا، وہ بار اس کا نہیں جانا۔ نہیں دوستو، رمضان ہمارا کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہے، رمضان ہمارا اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے بچپن میں، ابھی پہلے کے زمانے میں لوگ رمضان آتا تھا تو غیر مسلم بھی اس کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ نام لیتے تھے۔ آج غیر مسلم رمضان کا نام کیا لیتے معلوم ہے؟ لیٹسٹ ٹائپ میں فوڈ فیسٹیول آ رہا ہے مسلمانوں کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک غیر مسلم میرے لیب پر آیا تھا ٹیسٹ کرانے کے لیے، وہ بول رہا ہے ابھی آپ کا فوڈ فیسٹیول آ رہا ہے نا، ابھی آپ کا فوڈ فیسٹیول آ رہا ہے۔ دیکھو ہم نے کیا نام دیا رمضان کا، کیا جواب دیں گے اللہ کے دربار میں؟ بتاؤ دوستو، کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اسلام کو ایسے بدنام کیا ہے، فوڈ فیسٹیول آ رہا ہے تو کھانے پینے میں ہمارے مسلمان مست و مگن۔ ارے رمضان آیا، اس کا شیڈول بنایا جائے، ٹائم ٹیبل بنایا جائے کہ ہماری نماز ہوگی، ہماری تہجد ہوگی، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، سحری کریں گے، نماز پڑھیں گے، آرام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، پھر دکان جائیں گے، کاروبار کریں گے، پھر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، ہو تو تھوڑی دیر آرام کریں گے، پھر اللہ سے لو لگائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑا۔ ایسا شیڈول ہونا چاہیے رمضان میں۔ بچوں کے لیے ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ایگزام آ رہا ہے بیٹا اب سے تو اتنے بجے اٹھ جانا، اتنے بجے اسکول جانا، ٹیوشن جانا، پڑھنا، وہ کر۔ ارے ہم نے اپنے لیے شیڈول بنایا کبھی رمضان کے لیے؟ ٹائم ٹیبل بنایا ہم نے؟ ارے رمضان آ رہا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے مجھے اور آپ کو کہ رمضان میں قرآن کو کتنی مرتبہ ختم کرنا ہے۔ 1 قرآن ختم کریں گے، 2 ختم کریں گے، 5 ختم کریں گے، 10 ختم کریں گے۔ کتنے ختم کر سکتے ہیں؟ اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنی بہن سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے کمپٹیشن رکھیے اپنے آپ کو کہ دیکھ تو کتنے ختم کرے گا، میں کتنے ختم کروں گا قرآن۔ اور پڑھیے قرآن کو، اس وقت کو رمضان کے لیے ٹائم ٹیبل بنا کر اپنے آپ کو تیار کیجئے، کیونکہ رمضان ایام معدودات کہا قرآن نے۔ کیا کہا؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یاد رکھیے رمضان آتا ہے تو انسان بولتا ہاں 1 روزہ ہوا، 2 روزے ہوئے، 3 روزے ہوئے، جب جاتا ہے تو بولتا باقی کے 1 ہے، باقی کے 5 ہے، 10 کا 3 ہے، 4 ہے، 2 ہے، یعنی الٹی گنتی شروع ہو جاتی پھر سے۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ رمضان گزر جاتا ہے، لیکن یہ ایام معدودات سے کیا مراد ہے میرے دوستو؟ ایام معدودات مختصر گنتی کے چند دن آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے راضی کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ بہت مختصر، زندگی کے کتنا سال میں کتنے دن ہم تیار کرتے اپنے آپ کو
اور زندگی بھی اس سال کے مقابلے میں جتنا مختصر رمضان ہے، زندگی بھی آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی مختصر ہے، اتنی ہی مختصر ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنی ہے، اور رمضان میں جتنا ہو سکے میرے دوستو، ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاپنگ میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان شاپنگ کو نکل کر افطار دکانوں میں کرتے ہیں، تراویح دکانوں میں برباد ہو جاتی ہے، شاپنگ میں بچوں کے کپڑوں کے لیے فلاں کے لیے گھومتے گھومتے آدھا رمضان شاپنگ میں گزار دیتے ہیں میں اور آپ۔ ارے ہماری تاخراتیں بھی آدھی رمضان شاپنگ میں گزر جاتی ہے۔ نہیں، ایسا کرو کہ رمضان سے پہلے اپنے بچوں کی شاپنگ ہو جائے، اپنی شاپنگ ہو جائے۔ ارے کپڑے نہ ہو تب بھی عید ہو جائے گی، تب بھی رمضان گزر جائے گا، لیکن رمضان کی عبادت نہ ہو تو کیا فائدہ ہے اسی رمضان کا؟ رمضان میں ہم تراویح چھوڑ رہے، نمازیں چھوڑ رہے، جماعت چھوڑ رہی، افطار کے وقت دعا کرنے کا جو اہم وقت ہے وہ چھوٹ جا رہا میرا اور آپ کا، اس کے لیے میں اور آپ چھوڑ دے رہے اور شاپنگ میں اپنے آپ کو مصروف رکھ دیے۔ یاد رکھنا ہے، شاپنگ کے پیچھے، یہ حلیم کے دکانوں کے پیچھے میرے دوستو، یہ جو حلیم کے سینٹرز لگتے ہیں، یہ حلیم کے دکانیں لگتے ہیں، اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرا میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا مسلمان تقویٰ مسجدوں میں تراویح چلتی ہے اور حلیم سینٹر پر دکھائی دیتا ہے، مسجدوں میں نمازیں چلتی ہیں، مسجدوں میں بیانات چلتے ہیں، مسجدوں میں ذکر و اذکار کا ٹائم ہوتا ہے، اور ہمارے نوجوان تقوی دو روڈوں پر حلیم کھاتے ہوئے، پاس سگریٹ پیتے ہوئے شام کا وقت گزارتے ہیں۔ یاد رکھو، رمضان آتا ہے آپ کو کھانے پینے کے لیے نہیں، عبادات کے لیے آتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اپنا ہر ٹائم، ہر وقت مسجد یا گھر یا دکان، بس کہیں اور اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، کہیں ضائع نہ کیجیے اپنا وقت۔ مہربانی ہوگی کہ اپنے آپ کو تیار کیجیے قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ کا ذکر ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے میں مجھے اور آپ کو تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ رمضان آ رہا ہے، ٹریننگ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی نہیں بدلی ہے تو سمجھو کہ رمضان کا کوئی اثر میرے اور آپ پر نہیں ہوا تو ہماری عبادات کا کوئی معنی اور مطلب نہیں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس کے لیے بھی تیار ہونا ہے۔ ایک اور کام رمضان سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنی ہے، وہ ہے علم حاصل کرنا۔ کیا مولوی صاحب ہمیشہ معلوم ہے سو علم حاصل؟ یاد رکھیے، کئی مسائل ایسے ہیں میرے اور آپ کی زندگی میں، ہر رمضان میں نیا ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو رمضان میں روزے رکھنے سے پہلے روزے کے جو اہم مسائل ہر ایک کو جاننا ضروری ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اپنے نمازوں کی اصلاح ہونا ہے، اپنے نمازوں کی اصلاح ہونا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو سالوں سال نمازیں پڑھ رہے ہیں، جن کا رکوع صحیح نہیں رہتا، قیام صحیح نہیں رہتا، سجدہ صحیح نہیں رہتا، بیٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں رہتا۔ ارے کیا ہے، ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے ایسی نمازوں کا؟ جو نماز نبی کے طریقے پر نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسی نماز پڑھو۔ تو پھر ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز کیسی ہے، اس کا بھی مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہماری نمازوں کا جائزہ لو، اپنی نمازوں کو پرفیکٹ بناؤ۔ ہماری نمازیں زندگی بھر پڑھنا ہے، رمضان کے لیے نہیں، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ رمضان میں ہم کثرت سے پڑھ رہے ہیں تو اپنی نمازوں کی پوری سنت کے مطابق ہماری نماز ہے کہ نہیں، اس کا جائزہ لو۔ ٹائم پاس کے لیے، آپ ایکسرسائز کے لیے مسجد نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث جس کو آپ نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا حشر کے میدان میں جس نے 60 سال نماز پڑھی رہی۔ کتنے سال؟ 60 سال، 60 ایئرس۔ اس کے 60 سال کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی، 60 سال کی نمازیں منہ پر مار دی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا قیام صحیح تھا تو رکوع صحیح نہیں، رکوع صحیح تھا تو سجدہ صحیح، یعنی اس کی نماز پرفیکٹ نہیں تھی، پڑھنے کا جو طریقہ تھا نبی کا ویسا نہیں تھا۔ تو اس لیے میں اور آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اور اس سے بعد علم کی ایک اور بات ہے، قرآن سیکھے، قرآن پڑھنا، قرآن کی اصلاح کرے، قرآن کیسا پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے، کون سی صورتیں ہم یاد کیے ہیں اس کو دہرانا ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے اپنے قرآن کی اصلاح کرے، قرآن سیکھ لے، دعائیں سیکھ لے، 2 دعا ہو سکتی ہے، ان دعاؤں کو یاد کرے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنی نمازوں کی، قرآن کی تلاوت کی، رمضان کے روزوں کے مسائل اور اذکار کی پابندی اور سیکھ لے۔ اور اس کے بعد جو کرنا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے۔ رمضان میں قرآن کی کثرت کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اللہ نے رمضان میں نازل کیا ہے،
اور قرآن انسان کو رمضان میں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، جبرائیل سے آپ قرآن سنتے تھے، اس طرح کم از کم آپ ایک دو قرآن آپ ختم کرتے تھے۔ اس طرح مجھے اور آپ کو چاہیے کہ قرآن پڑھنا چاہے، تراویح میں پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت لازمی ہے۔ میرے دوستو قرآن کثرت سے پڑھے۔ اس کے علاوہ قیام اللیل، تراویح کی پابندی، تہجد کی پابندی جو مجھ سے آپ سے جو ہو سکی کرنی چاہیے۔ میرے دوستو اس معاملے میں ہمارا ہم بڑے سست اور قائل ہے، دیکھتے ہیں کہ رمضان کی 2-3 دن مسجد بھر جا کو رہتی، اور جیسے ہی ایک ہفتہ یا 5 دن گزرتے آدھی مسجد ذری خالی، اس کے بعد آدھی خالی، اس کے بعد 3 پاؤ خالی، پاؤ مسجد رہتی۔ ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کیا رمضان شروع میں جوش دکھانے کے لیے میں اور آپ مسجد کو آتے؟ ارے پوری پابندی مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اسی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ اخلاص کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، ایسے بندے کی اللہ رب العالمین پورے اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اخلاص اور ریاکاری نہ ہو اس کے اندر، تراویح کے اندر، اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس یہ سسٹم زیادہ ہو گیا کہ جہاں یعلمون تعلمون، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں جا کر 10 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں اور آ جاتے بولتے 10 دن کا قرآن ہو گیا مول صاحب پڑھ ڈالے۔ ارے کون کہا آپ کو رمضان میں تراویح میں قرآن ختم کرے تو آپ کو تراویح پورا ہے؟ نہیں، آپ کو مسلسل پورے 30 دن آپ کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا کہیں نہیں بتایا گیا کہ تراویح میں آپ قرآن ختم کر دو، 10 دن میں ہو 5 دن میں ہو۔ یہ بزنس والوں کا ایک ٹرک ہو چکا ہے کہ 10 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے، وہاں جاتے اور 10 دن میں قرآن ختم کر کے 20 دن ہوا خوری کرتے رہتے ہیں، ایئر فورس کا جاب، حلیم کے دکانوں میں فلا بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ آپ کو مسلسل ایک دن بھی آپ کی تراویح نہ چھوٹ پائے، اس کا مجھے اور آپ کو خیال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ ہے دعاؤں کی پابندی۔ دعاؤں کی پابندی، کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے دعاؤں کی پابندی کرے، دعاؤں کے لیے اپنے آپ کو خالص کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ 30 دن میرے اور آپ کے پاس ہیں، 30 دن 30 دعائیں کر سکتے ہیں ہر روز افطار میں، 30 دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہر ایک دن ایک دعا مانگ لو، جتنا ہو سکے اللہ سے، جتنا ہو سکے۔ وقت ایک افطار بھی میرا اور آپ کا بیکار نہ جائے، پنگو لانے میں، بجی لانے میں، وہ سموسا لانے میں، اس میں میرا اور آپ کا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہو کہ افطار آپ چائے بسکٹ کھجور پر کر لو، افطار پانی سے کر لو، افطار مختصر چیزوں سے کر لو۔ پکانے میں چولہے کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور پورا ٹائم اسی میں چلا جاتا ہے، اور جب مؤذن صاحب اذان دے رہے دوڑ کر آ کر منہ میں کھجور ڈال رہی ہے۔ ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ افطار کے لیے خالص ٹائم نکالا جائے، بیٹھے دعا کرے، اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آخری 2 باتیں آپ کے حوالے کر کے اپنی بات کو ختم کروں، وہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کر لو، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کے بارے میں دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض، دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلاف نے پوچھا، اللہ کے نبی کے صحابی ان سے پوچھا آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ صحابہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو صحابہ نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ ہمارے اندر رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ جو بھی رہتا صاف کر دیتے۔ ہم کسی بھائی کے بارے میں دشمنی کینہ کپٹ نہیں رکھتے، رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیتے۔ بتاؤ دوستو، آج ہمارے دلوں میں دشمنیاں، حسد، کینہ، بغض یہ سب بھرا ہوا ہے۔ اگر رمضان آنے سے پہلے صاف نہ کیا جائے تو پھر دیکھیے میرا اور آپ کی عبادات کا کیا انجام ہوگا، اس کا مجھے اور آپ کو یہ رکھے۔ اس کے بعد جو ہے صدقہ و خیرات ہے، صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی تو عام دنوں میں کثرت سے کرتے تھے، رمضان میں ہوا کی طرح تیزی سے کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے ہوا جب چلتی ہے گاؤں میں، خاص ایک گھر کو چھوڑ کر اور ایک گھر کو نہیں کرتی، پورے گھروں پر سے گزرتی ہے، ویسا ہر مجبور تک میری اور آپ کی مدد پہنچنا چاہیے، ہر مجبور تک میری اور آپ کی مدد پہنچنا چاہیے۔ اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ آخری بات جو مجھے اور آپ کو ہے، جو رمضان کے آنے سے پہلے کرنی ہے اور رمضان میں بھی کرنی ہے، حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔
حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ جب رمضان کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے روزوں کا سب ذکر کیا، آخری آیت کہا، آخری آیت پہ اللہ رب العالمین کیا کہا کہ حلال کھاؤ۔ رمضان کے روزے اگر ہم حرام کھاتے ہیں، حرام کمائی سے روزہ رکھتے ہیں، تو سمجھو کہ ہماری عبادات قبول نہیں۔ حلال کمائی کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا ہے، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ۔ یاد رکھو کہ رمضان کے مہینے کی عبادات، جیسا کہ ایک انسان کوئی دوائی خریدتا ہے، جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس کا دوا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح انسان رمضان بھر روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن حرام کا کھاتا اور پیتا ہے تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ اس کی زندگی میں ہونے والا نہیں ہے۔ آخری بات یاد رکھیے، مساجد میں رمضان کے مہینے میں کثرت سے اختلافات کی باتیں، فلاں کی باتیں زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھے رمضان میں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے خاموش رکھنے کی کوشش کریں۔ اختلاف کی باتیں مسجدوں میں بہت زیادہ عام طور پر اور بہت سارے مسائل پر ڈسکس کرنے، فتویٰ دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں رمضان میں، سال بھر دکھائی نہیں دیتے۔ رمضان میں ایسا صحیح کیا، وہ صحیح کیا، یہ غلط کیا، وہ کیا کرے گی۔ یاد رکھو جو بھی مسائل علماء کے حوالے ہیں، علماء کے حوالے ہیں۔ آپ کو اختلافی جب تک آپ کو مکمل علم نہیں ہوتا، ویسے اس پر آپ بات کرنے کا حق آپ کو اختیار نہیں ہوتا۔ بہت ساری جگہ ہوتا ہے، رمضان جیسی آتا بے شمار اختلافات کی دیوانی باتیں، فتوے واٹس ایپ پر ڈال دیا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ جو بھی آیا اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے، یہ اتنی نیکیاں ہے، یہ اتنا ہے۔ یاد رکھے جو بھی ہے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے رمضان میں روزدار کو جس دروازے سے بھیجا جائے گا اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ باب الریان۔ نمازی کو جس دروازے سے بھیجا جائے گا باب الصلاۃ ہے، حاجی کو جسے باب الحج ہے، جہاد میں شہید ہونے والے کو باب الجہاد ہے۔ لیکن رمضان کے روزے رکھنے والے کو باب الصوم نہیں کہا گیا، باب الصیام نہیں کہا گیا، باب الریان کہا گیا۔ تو یہاں پر عربی لکھنے والے لکھتے ہیں باب الریان اس لیے کہا گیا، ریان جو ہوتا ہے عطشان، یعنی پیاس سے انسان جو پریشان ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہے۔ جو رمضان میں جو بندہ پیاس سے، بھوک سے پریشان ہوتا ہے اس کو شکم سیر کرنے کے لیے اللہ باب الریان سے داخل کرتے ہیں، باب الریان سے داخل کرتے ہیں۔ آخری ایک بات سن لیجئے کہ رمضان میں افطاری ٹائم پر کرنا ہے، وقت پر افطاری کرنا، یہ برکت ہے، خیر ہے۔ خیر اللہ کے نبی فرماتے ہیں سحری کرو اس میں برکت ہے، افطاری وقت پر کرو اس میں میری امت کے لیے خیر ہے۔ یہ خیر اس لیے کہا گیا، اہل علم لکھتے ہیں کہ یہودی جو روزہ افطار کرتے تھے نا، وہ وقت ہو جانے کے بہت دیر کے بعد افطار کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے خیر ان سے چھین لیا۔ اگر ہمارے گھروں میں خیر چاہتے ہیں، ہمارے گھروں میں برکت چاہتے ہیں، سحری بھی لازمی طور پر کرنا ہے، افطار وقت پر کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں کا بھی مجھے اور آپ کو خیال کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ بارے اللہ کہنے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ رمضان جو سایہ فگن مجھ پر اور آپ پر ہونے اللہ، اور رمضان میں اللہ ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، رمضان کی صحیح قدر کرنے والے اللہ ہم سب کو بنا لے۔ اے اللہ رمضان میں تجھے راضی کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا لے۔ اے اللہ ہمیں رمضان میں ایسا عبادت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں سنتوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا لے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں جو بھی چھوٹی موٹی پریشانیاں مصیبتیں اللہ سب کو ٹال دے، اللہ سب کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں ہم میں جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو بیماریوں سے اللہ شفائے عاجلہ میں بدل دے۔ اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ اے اللہ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہے اللہ قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما لے۔ روزی روٹی کے لیے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما لے۔ اللہ حلال رزق ہم سب کو نصیب فرما لے۔ اللہ چھوٹی بڑی بیماریوں سے، مصیبتوں سے، ایکسیڈنٹوں سے اللہ ہم سب کی تو حفاظت فرما لے، ہمارے گھروں کی تو حفاظت فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم ورب حلیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔